نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 سے لفظی ترجمہ۔ الطلاق طلاق، مرتانی، اب دیکھیں یہاں ایک چھوٹا سا رول ہے، اس کو سمجھیں آپ، یہ مرتان ہے یعنی تثنیہ، دو کے لیے آیا ہے، تثنیہ دو کے لیے کہتے ہیں، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈیول۔ اس کی پہچان کیسے ہوگی، اسے ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے الف نون ہوگا، جیسے یہاں مرتان الف اور نون ہے، یا پھر یا اور نون بھی آئے گا جیسے مرتین، لیکن جب یا اور نون ہوگا تو اس سے پہلے زبر آئے گی، تو جیسے مرتان اور مرتین یہ تثنیہ ہے، دو کے لیے آتا ہے، تو یہ مرتان دو مرتبہ، اور مرتن یہ واحد کے لیے ہے۔ اور آپ لوگ یہ جو رولز بتائے جاتے ہیں اس سے آپ ایک دم گھبرائیں نہیں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیں، ہر سبق میں یہ رولز جب دہرائے جائیں گے تو بار بار یہ آپ کے کان سے ٹکرائیں گے، آپ کے ذہن میں یہ چیزیں جب آپ سنتی جائیں گی نا تو پھر یہ پکے بھی ہو جائیں گے۔ تو اب فی الوقت کے لیے آپ لکھ لیں، پریشان نہ ہوں، آگے آگے جیسے جیسے آپ بڑھتی جائیں گی بہت ساری چیزیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں گی۔ فَإِمْسَاكٌ پھر امساک روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ ساتھ، معروف اچھے طریقے کے، ساتھ اچھے طریقے کے، او یا تسریح سین را ہا سے ہے یعنی آزاد کر دینا، کھلا چھوڑ دینا، تو لکھیں یہاں پر رخصت کر دینا ہے، بِإِحْسَان ساتھ احسان کے، ولا اور نہ، یحلو حلال، لکم لا لیے، کم تمہارے لیے تمہارے، ان کے، تأخذو تم لے لو، تا سے شروع ہو رہا ہے، تم لے لو، مما یہ دو لفظ ہے، من اور پلس ما، من کا معنی سے، ما جو، سے جو یعنی اس میں سے جو، آتیتموہن، تو پہلے دیکھیں آتیتمو دے دیا، تمو لاسٹ کا ہمیں دکھا رہا ہے لفظ یہ کہ تم کے معنی میں ہے، تو دے دیا تم نے، ہننا ان کو۔ اب دیکھیں یہ جو ہننا کی ضمیر ہے، پروناؤن ہے، یہ فیمیل کے لیے آتا ہے، فیمینائن جنڈر کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے، تو دے دیا تم نے ان کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان کے، یخافا، یخافا یہ اردو کے لفظ ہی ہے خوف سے، تو وہ ڈرے، لیکن آخر میں آپ دیکھیں الف آیا ہے، یخافا، تو جب اس طرح سے آئے تو یہ بھی دو کے معنوں میں آتا ہے، تو وہ دونوں ڈرے، اللہ یہ ہے ان پلس لا، ان کا معنی کہ، لا کا معنی نہیں، کہ نہیں، یقیمہ وہ دونوں قائم کرے، یہاں بھی دیکھیں آخر میں الف آ رہا ہے، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو، فَإِن پھر ان اگر، خفتم خوف سے ہی ہے، یعنی ڈرو تم یا اندیشہ ہو تمہیں یا خوف ہو تم کو، اللہ وہی ہے، کہ نہ یعنی ان پلس لا، کہ نہ، یقیما لاسٹ میں بھی دیکھیں ماں ہے تو دو کے لیے آتا ہے، جب اس طرح آخر میں الف آ جائے تو وہ دونوں قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو،
فلا فا تو لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما یہاں بھی دیکھیں لاسٹ میں الف آ رہا ہے، علیہم نہیں ہے۔ اگر علیہم ہوتا تو علا پر ہم ان پر، لیکن یہاں ہے علیہما ان دونوں پر۔ فیما اس چیز میں، افتدت جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں فدیہ، تو وہی لفظ ہے جو وہ فدیہ دے دے، بھی ساتھ ہی اس کے، تلکا یہ، حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا فاتو لانا، تعتدوها تعتدو تا سے شروع ہو رہا ہے، تم زیادتی کرو، تم حد سے بڑھو، اور آخر کا ہا ضمیر لگی ہے، پروناؤن ہے، ہا یعنی ان سے، تم حد سے بڑھو ان سے، اور بریکٹ میں لکھ لیں یعنی یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ حدود اللہ کی طرف، حدود۔ ومن و اور من جو، یتعدی تجاوز کرے گا، حدود اللہ اللہ کی حدود سے، فَأُولَئِکَ تو اولئک یہی لوگ، ہم وہی، الظالمون ظالم ہے۔ نیکسٹ آیت، فَإِن پھر، ان اگر، طلقها وہ طلاق دے دے، ہا اس کو، وہ طلاق دے دے اس کو، فلا تو نہیں، تحل حلال ہو سکتی ہے، لہو لا لیے ہو اس کے، من بعد اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ، تنکیہ وہ نکاح کر لے۔ شروع میں تا آیا ہے، تا تم کے لیے بھی آتا ہے اور تا مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں عورتوں کا ذکر آیا ہے، وہ نکاح کر لے، زوجن شوہر سے، غیرہ غیر علاوہ، ہو اس کے علاوہ اس کے، فَإِن پھر ان اگر، طلقها وہ طلاق دے دے، ہا اس کو، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما دیکھیں یہاں بھی لاسٹ میں الف ہے، علیہم نہیں ہے، تو جب اس طرح آئے تو دو کے لیے آتا ہے، علیہما ان دونوں پر، ان کے، یتراجع یہاں بھی دیکھیں آخر میں الف ہے تو یہ بھی دو کے لیے آیا ہے، وہ دونوں رجوع کریں، ان اگر، ظنا وہ دونوں سمجھیں، یہاں پہ بھی الف آخر میں ہے، دو کے لیے آیا ہے، تثنیہ ہے یہ، وہ دونوں سمجھیں، ان کے، یقیما وہ دونوں قائم کر لے، حدود اللہ اللہ کے حدود کو، وَتِلْکَ اور تلکا یہ، حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، یبین وہ بیان کرے، یا سے شروع ہو رہا ہے اسی لیے وہ بیان کرتا ہے، ہا ان کو، یعنی ہا کی ضمیر کس کے لیے آ رہی ہے؟ اس کے پہلے والا لفظ دیکھیں آپ، حدود کے لیے، تو وہ بیان کرتا ہے ان کو، یعنی بریکٹ میں حدود کو، لِقَوْمٍ لیے قوم کے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کے سبق میں آپ نے تثنیہ
یعنی دو کے لیے جو لفظ آتا ہے ڈیوئل کے لیے، اس کی پہچان آپ نے دیکھی ہے، تو اس کو اپنے بک میں لکھ لیں جہاں پہ آپ سارے رولز لکھ رہے ہیں، تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو کہ آپ کیسے پہچانیں گی اگر کوئی لفظ تثنیہ میں آیا ہے۔ اور ہننا، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہننا یہ مؤنث کے لیے لگتا ہے، جیسے آتیتموہن، یہ ہننا مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تو الحمدللہ باقی کے سارے الفاظ اردو سے ملتے جھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، اور اس کی تفسیر بھی سن لیں تاکہ آپ کے لیے یہ آیات کو سمجھنا اور مزید آسان ہو جائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم 2 آیتوں کی تفسیر دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی 229 اور 230۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آیت 229، یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی کے ساتھ روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ حق طلاق و رجوع غیر محدود تھا، جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا، اس طرح اسے نہ بساتا تھا نہ آزاد کرتا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے محروم بھی نہیں کیا، ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو اس سے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 2 طلاقیں نہیں فرمایا بلکہ الطلاق مرتانی، طلاق 2 مرتبہ فرمایا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الہیہ کے خلاف ہے، کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک، اور اسی طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک، مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی یا غصے میں کیے گئے کام کے ازالے کا موقع دیا جائے۔ یہ حکمت ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق رجعی قرار دینے میں ہی باقی رہتی ہے، جیسا کہ اہل حدیث کا مذہب ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، نہ کہ تینوں کو بیک وقت نافذ کر کے سوچنے اور غلطی کا ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینے کی صورت میں، جیسا کہ بعض لوگوں کا نقطہ نظر ہے۔ اچھائی کے ساتھ روکنا، اس سے مراد اس عورت سے رجوع کر کے اسے اچھے طریقے سے بسانا، اور عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، اس سے مراد حسن انداز میں طلاق دینا۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد اگر حق مہر رہ جاتا ہے تو اس کو ادا کرنا، کچھ سامان دے کر رخصت کرنا اور برا تذکرہ نہ کرنا، مالی ذہنی معاشرتی اذیتیں نہ دینا، کسی طرح کا کوئی ظلم نہ کرنا، اور شوہر کے لیے یہ حلال نہیں جو وہ اپنی بیوی کو دے چکا ہو اس میں سے کوئی چیز لے، مثلا زیور، کپڑے، پلاٹ، گھر وغیرہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے۔
آگے کہا گیا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے۔ اس میں خلا کا بیان ہے، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو خلا دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح منسوخ کر دے گی، یعنی یہ علیحدگی بذریعہ خلا بھی ہو سکتی ہے اور بذریعہ فسخ بھی، دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے۔ اور یہاں پر ایک حدیث ہے، عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے یہ سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی حدود جن کا اس نے حکم دیا ہے ان سے آگے نہ بڑھو، یعنی ان کی مخالفت نہ کرو۔ جو اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کے لیے پیش کر کے ظالموں میں سے ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو شدید عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے۔ آیت 230، پھر اگر اس کو طلاق دے دے تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کے حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح، البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد زوج اول یعنی پہلے شوہر سے اس کا نکاح جائز ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمارے ملک میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے یہ لعنتی فعل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نہیں ہے، زنا کاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ دوسرا خاوند طلاق دینے کے بعد اگر وہ دونوں یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھیں گے، دونوں اپنے پچھلے رویوں پر شرمندہ ہوں جن کی وجہ سے جدائی ہوئی، اور یہ پختہ عزم کریں کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لا کر ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے، تو ایک دوسرے سے رجوع کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، اس کی شریعت ہے جس کو اس نے مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ علم والوں کے لیے اپنے حدود کو واضح فرماتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے حدود کا علم حاصل کریں اور ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں، اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔